دین کی نسبت سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ رمضان المبارک کا آج مغرب کے وقت دوسرا عشرہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ بڑی تیزی سے اور بڑی جلدی رحمتوں کے یہ ایام گزر رہے ہیں۔ اس میں کیے گئے عمل اللہ اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرما لے۔ اور ہمارا یہ مہمان مہینہ اللہ کے دربار میں جا کے ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ کے دربار میں یہ مہینہ ہماری سفارش کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ کے دربار میں بندے کے سفارشی بنتے۔ روزہ یہ سفارش کرتا ہے کہ یہ بندہ سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، قوت شہوانی پہ اس نے قابو رکھا، مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، میری سفارش قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کیا، تو اللہ روزے کی سفارش قبول کر کے اس روزے دار کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر یہی سفارش قرآن کرتا ہے کہ افطاری کے ٹائم کھایا پیا، پیٹ بھر گیا، دل بندے کا یہ کرتا ہے کہ میں چارپائی کی طرف جاؤں، بستر کی طرف جاؤں، لیٹ جاؤں، آرام کروں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے مجھے سننے کے لیے مسجد میں آ، اپنی نیند قربان کر دی، تھکاوٹ قربان کر دی، میری سفارش قبول کی جائے اور اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔
اللہ روزے کی سفارش کو قبول کر کے اس روزے دار کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، علماء بیان کرتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، و احتساباً اور ثواب کی نیت سے کہ مجھے اس کا اجر ملنا چاہیے، آپ نے فرمایا اللہ اس روزے رکھنے والے کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا و احتسابا، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا نفل پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ بڑی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کی رحمت جھلک رہی ہے، اللہ کا فضل ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کا کرم نظر آ رہا ہے، بہت ساری حدیثیں۔ وضو کرنے لگا، جب اس نے ہاتھ دھوئے تو جتنے گناہ ہاتھوں نے کیے تھے اس وضو کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ معاف کر دی۔ اس وضو کرنے والے نے کلی کی، زبان سے جتنے گناہ صادر ہوئے اللہ نے وہ معاف کر دی۔ اس نے چہرہ دھویا تو جتنے آنکھوں نے گناہ کیے تھے اللہ نے وہ معاف کر دی، اور پاؤں اس نے دھوئے تو جتنے گناہ پاؤں نے کیے تھے اللہ نے وضو کرنے کی وجہ سے معاف کر دیے۔ بڑی حدیثیں ہیں، اللہ کی رحمت جھلک رہی۔ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے نماز پڑھنے کے لیے، ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی بھی لکھتے چلے جاتے ہیں، ایک گناہ بھی ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کی بڑی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کی رحمت نظر آ رہی۔ اللہ بندے کے گناہوں کو کس طرح معاف کرتا ہے۔ وضو کرنے سے، قدم اٹھانے سے، مسجد میں ایک نماز پڑھ کے دوسرے نماز کی انتظار میں بیٹھا، اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تو پچھلے جمعے میں 7-8 دنوں میں جو گناہ کیے اللہ نے جمعے پڑھنے کی وجہ سے وہ پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ میں کتنی حدیثیں آپ کو سناتا چلا جاؤں، آپ کے کتنے ارشادات آپ کو سناتا چلا جاؤں، لیکن آپ کو خوش نہیں کرنا چاہتا میں کہ آپ خوش ہو جائیں بھائی وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ کیتی آؤ۔ میں خوش نہیں کرنا چاہتا آپ کو، میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، شاید دوسرے علماء آپ کو نہ بتائیں، وہ آپ کو یہی بتائیں معاف معاف معاف۔ میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں
یہ جو وضو کرنے سے اور رات کے قیام سے اور مسجد کی طرف آنے سے اور قدم اٹھانے سے یہ جو گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ کون سے گناہ مراد؟ کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس گناہ پر قرآن نے یا میرے نبی نے کوئی حد لگائی، حد کا حکم دیا ہے، یا اس کے متعلق کوئی لفظ سخت بولا ہے، جس طرح چور کے ہاتھ کاٹ دو، زانی کو کوڑے مارو، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، یہ صغیرہ نہیں ہے، یہ کبیرہ، ان پر وعیدیں ہیں، وعیدیں۔ صغیرہ وہ ہوتے ہیں جن پر کوئی وعید نہیں، ایسے گناہ ہیں جن پر شریعت نے کوئی وعید نہیں لگائی، کوئی ڈرایا نہیں زیادہ۔ یہ جو اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ، کبیرہ نہیں۔ آپ سمجھیں کہ وضو کرنے سے، اعتکاف بیٹھنے سے، عمرہ کرنے سے میرے وہ بڑے بڑے گناہ جو میں نے جھوٹ بولا، زنا کیا، وہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں؟ نہ، کبیرہ گناہ معاف ہوں گے توبہ کرنے سے۔ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ کبیرہ گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب کیا کرو گے؟ توبہ کرو، معافی مانگو گے، معافی مانگو گے، پھر کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اور توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، اور توبہ اس کا نام بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہا میرے اللہ میری توبہ۔ نہ، توبہ کی دو شرطیں ہیں: پچھلے گناہ پر پشیمانی، ندامت، شرمندگی کہ مولا مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، میں پریشان ہوں، اور آئندہ کے لیے رب سے وعدہ کرنا کہ میں دوبارہ یہ گناہ، یہ ہے توبہ، اس کا نام ہے توبہ۔ ماضی جو گزر گیا اس پہ ندامت ہو، اور جو آنے والا حالات ہیں اس میں وعدہ ہو رب سے کہ میں یہ گناہ پھر نہیں کروں گا۔ اس ذہن سے آپ جب توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے گناہوں کی، اللہ کہتے ہیں میں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے جمیعاً دے لفظ تے تھوڑا جا غور کرو، جمیعاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تساں گونگے ہو سارے، یا تو جمی دا کوئی پتہ نہیں، بھئی جمی کس نو وقت دن، کس کو کہتے ہیں جمی؟ روزہ لگو ہے تو سارے ہن تھوڑی جی گل ہے، انشاءاللہ ہر شے تیار ہے تواڈے واسطے۔ خطیب کے ساتھ تھوڑا سا دل لگاتے ہیں، بولتے ہیں، خطیب کو بھی پتہ چلے بے میری گل انہاں نوں سمجھ۔ میں اندھوں کے شہر میں آئینے نہیں بیچ رہا ہوں، میں آئینے بیچ رہا ہوں اور اندھوں کے سامنے بیچ رہا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اس خطاب کا آپ اندازہ کریں، اس میں ذرا ڈوب کے آپ اس خطاب کے لفظوں پہ غور کریں۔ باپ اور بیٹے کی بڑی محبت ہوتی، ایسا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا الا ماشاء اللہ کوئی ایسے حالات ہوں، ورنہ اکثریت
माँ बाप और बेटे का रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता होता, लेकिन सका बेटा भी नाफरमानी करे ना बाप की तो वो उसे बेटा कह के नहीं बुलाता, मेरा पुत्र नहीं बुलाता, वो गुस्से में कि ये मेरा नाफरमान है, बेटा कह के नहीं बुलाएगा, किसी और लफ्ज़ से बुला लेगा। अब अल्लाह गुनाहगारों को बुलाने लगे क्या कह के, ओए गुनाहगारों, और रूह से आओ, और मेरे नाफरमानो, नहीं, फरमाया या इबादी, ऐ मेरे बंदो। मोहब्बत अब भी मौजूद है। खिताब किससे हो रहा है? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने रब की नाफरमानियां की, अपने नफ्स पे ज़्यादतियां की, शरीयत की हुक्म उदूली की, उन्हें खिताब हो रहा है। और खिताब का आप अंदाज देखें, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पे गुनाह कर कर के ज्यादतियां की है ना, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। फ़इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीया, अल्लाह ताला तो बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। लेकिन ये माफ़ कब होंगे? जब बंदा क्या करेगा? तौबा करेगा, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे। अगर आपके ज़हन में आए कि मैं तौबा तो करता हूँ, 21 की रात को कर लूँगा, 25, 23, 27, 29 मस्जिद में बैठूँगा, रोऊँगा, माजी के गुनाहों पे तौबा करूँगा, तो आप जो तौबा की शर्त बता रहे हैं, मुझे कहे कि आइंदा के लिए ये गुनाह नहीं करना, ये रब से क्या करना है? वादा करना। ये है तौबा। तो आपके दिल में आए कि जब मैं ये तौबा करने लगा हूँ कि या अल्लाह ये गुनाह मुझसे हो गया है, मैं परेशान हूँ, आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, तो शैतान उस वक़्त, उसका काम है शैतानी करना, उस वक़्त वो तेरे कान में आके कहेगा, दिल को पूछ के वेख, ये मौका लब गया ही ते छड़ेगा। तो बंदा कहता है ते मुश्किल, ये बंदे के ज़हन में आता है। तो शैतान कहेगा फिर तौबा करने का फ़ायदा, अगर दोबारा तूने यही गुनाह करना है, तू कहता है कि दिल तो मेरा कर रहा है कि आइंदा भी मौका मिला तो फिर ये गुनाह हो जाएगा, तो फिर तौबा करने का फ़ायदा छोड़, ये शैतान कहेगा। उसका मैं आसान सा जवाब आपको समझा देता हूँ, आप पल्ले बांध लें। जब बंदा रोटी खाने लगता है, मसला दोपहर के टाइम रोटी आई आपके सामने, आप खाने लगे, तो एक बंदा आपसे पूछता है रोटी क्यों खाते हो? तो आपने कहा भूख लगी है। उसने कहा रात को फिर नहीं लगनी, रात को फिर नहीं लगनी। तो आप उसको कहेंगे रात को फिर लगेगी तो फिर खाऊंगा, दोबारा भूख लगेगी तो फिर खाऊंगा। उस वक़्त अगर शैतान आपके ज़हन पे काबू पाता है कि ये गुनाह तो बाद में भी हो जाएंगे, तो क्या करना है? तौबा। तो शैतान को उस वक़्त कहना है दोबारा गुनाह करूंगा तो दोबारा तौबा करूंगा, फिर गुनाह करूंगा तो फिर तौबा करूंगा, फिर गुनाह करूंगा तो फिर तौबा करूंगा। इस तरह अल्लाह मुझे एक दिन सच्ची तौबा करने की तौफीक दे। तो कबीरा गुनाह जो माफ़ होते हैं वो किससे होते हैं? तौबा करने से, माफ़ी मांगने से। अल्लाह कहते हैं तौबा कर, मैं पिछले सारे माफ़ कर दूंगा। खुदा गवाह है, दुनिया की कोई अदालत नहीं है, किसी अदालत में आप चले जाएं, पहली तारीख पर आपके सामने जज एक कागज रखता है, फर्दे जुर्म, कि जो FIR में लिखा हुआ है कि तूने ये काम किया है, इसका इकरार या इनकार, ये फर्दे जुर्म है। पहले दिन अगर आपने कहा इकरार कि मैंने ये किया है, केस चलेगा? नहीं चलेगा। गवाह भुगतेंगे? नहीं भुगतेंगे।
جب مجرم نے اقرار کر لیا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اس کے بعد کیس کوئی نہیں، سزا ہی سزا ہے، جج نے سزا دے دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری عدالت ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ بول اپنی زبان سے میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، کر اقرار۔ اقرار کرنے کے بعد معافی مانگ، پھر بھی میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دوں گا۔ اقرار کرنے کے بعد کون معاف کرتا ہے؟ اقرار جرم کے بعد کون معاف کر دیتا ہے؟ لیکن ایسی عدالت جو تانا نہیں دیتا، توبہ کر توڑ پھرا بازا بازا ہرانچ کر دی بازا، توبہ کر توڑ پھر آ جا، توبہ کر توڑ پھر آ جا، توبہ کر توڑ پھر آ جا۔ تیسری چوتھی مرتبہ باپ بھی معاف نہیں کرتا۔ پہلی مرتبہ تو باپ کہتا ہے چلو پتر ہے، اس کو غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ رہا، چلو چھوڑو۔ بیٹا پھر وہی جرم کرتا ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے باپ کہے میں نے معاف نہ کیا، گھر سے نکال دیا، آوارہ ہو جائے گا، غلط سوسائٹی میں چلا جائے گا، چلو معاف کرو۔ تیسری بار بھی باپ معاف کر دے گا، بیٹا ہے، چوتھی بار بھی معاف کر دے گا، لیکن تانا ضرور دے گا، ضرورت پوندی ہے تے آ جانا۔ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، ہر بار معافی مانگ کے پھر توڑ کے پھر آ جاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا 70 بار توبہ توڑ کے پھر میرے دروازے پہ آ، میں نے تجھے پچھلا تانا بھی کبھی نہیں دینا ہے کہ تو نے فلاں موقع پہ توبہ کی تھی پھر آ گیا ہے، فلاں موقع پہ توبہ کی تھی پھر جرم کر کے پھر آ گیا ہے۔ نہ، بازا بازا ہرانچے کر دی بازا، میرے دروازے پہ آ جا، میں پچھلا تانا بھی تجھے کبھی نہیں، مثل بھی ضائع کر دوں۔ مقدمے کی مثل کوئی عدالت ضائع کرتی ہے؟ مثلیں تو محفوظ ہو جاتی ہیں، بری بھی ہو جائے تو محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہماری عدالت ہے، ہم مثلیں بھی ضائع کر دیتے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ ہوں تھوڑے نے پتہ نہیں وہ گھڑی صحیح ہے کہ اے گھڑی صحیح ہے، اتنے گھڑیاں چ اختلاف ہے، وہ صحیح ہے وہ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ ابھی میں نے آپ کو ایک بات اور سمجھانی، ماشاء اللہ۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ صغیرہ گناہ نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے، کبیرہ گناہ بولو تو صحیح، کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صرف حقوق اللہ ہے۔ بے شک، بے شک، حقوق العباد توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، بے شک۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو بندوں کے حق ہے نا، بندوں کے، وہ عمرے کرنے سے، حج پہ جا کے معافیاں مانگنے سے، عرفات کے میدان میں رونے سے معاف نہیں ہوں گے۔ کسی نے آپ کو بتایا ہے تو غلط بتایا ہے بے شک، بے شک۔ کہ ہر سال عمرہ کر اور یہاں 2 نمبر کام کر اور کم تول، اور عمرہ کرنے سے تیری یہ گناہ اور یہ تیری غلطیاں معاف ہو جائیں گی، کبھی نہیں ہوں گی۔ حقوق العباد توبہ سے معاف ہو نہیں، وہ اللہ کا حق ہی نہیں۔ 100 روپے کی چیز کا ریٹ آپ نے 150 لگا دی، 500 کی چیز آپ نے 800 روپے میں بیچنی شروع کر دی۔ رمضان میں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ حاصل کر کے، اور پھر بھاگتے ہوئے گلیوں میں آ رہے ہیں، میری تکبیر اولا قضا نہیں ہونی چاہیے۔ واہ، تکبیر اولا، تیری تکبیر اولا تجھے یہ سکھاتی ہے کہ غلط تول، 2 نمبر کام کر، ملاوٹ کر، جھوٹ بول کے سودا بیچ، ذخیرہ اندوزی کر، کم تول تول کے، ملاوٹ کر کر کے، بے ایمانیاں کر کر کے۔ ہاں جی، ہم نے آخری اشرا بیت اللہ میں جا کے گزارنا ہے، بیت اللہ میں جا کے گزار دے گا تو معاف ہو جائیں گی یہ باتیں۔
गलत फहमी है तुम्हारी। जो लोग हुकूकुल इबाद में कमी करते हो, किसी की जायदाद पे कब्जा किया, प्लाट पर, मकान पर, घर पर, किसी के माल पर, ये तौबा करने से माफ नहीं होगा, हज करने से माफ नहीं होगा, उम्रे करने से माफ नहीं होगा, शबे बरात को सारी रात जागने से माफ नहीं होगा, शबे कद्र में रो 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 के दुआएं मांगने से माफ नहीं होगा। ये माफ तब होगा जब मजलूम माफ हो। बेशक माशा एक गल तो मेरी चंगी लगी है कि नाराज हो गए हो जाओ, नाराज होते हो तो मुझे क्या है, बात मैंने आपको सही बता दी। बेशक मजलूम से माफी मांगो। बेशक कम तोल के जो माल कमाते हो, कोई एक बंदे पे जुल्म करते हो, तुमने तो हजारों बंदों पे जुल्म किए हैं, कैसे माफ करवाओगे हजारों बंदों से? समझ रहे हो भाई, हज पे चले गए, उम्रे पे चले गए, तस्बीह हाथ में आ गई है, तो रब इन चीजों को माफ करेगा। हुकूकुल इबाद माफ नहीं होने। बेशक बेशक ये जो कर्जा लेके दबा जाते हो, सच्ची सच्ची गल करना, जितने बंदे बैठे हो, मुझे तजर्बा है अपना, आप अपना तजर्बा बताओ। कर्जा जब देते हो किसी को, सौखा वापस लबदा। पाकिस्तान और हम लोग वाहिद लोग हैं, कर्जा वापस लेने वाले को बताना पड़ता है कि मेरी फलां जरूरत है, खुदा दा वास्ते ही मेरे पैसे। वाह, ये भी कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम हर साल उम्रे पे जाते हैं, तकबीर ऊला हमारी फौत नहीं होती। कहते हैं कर्जे हंसना कर्जे हंसना दे यार। कर्जे हंसना वो होता है जब वो मांगने के लिए आए तो बंदा हंस के टाल देवे, उसको कहते हैं कर्जे हंसना। लेता है वो आपसे लाख रुपया, वापस कैसे करता है? 5-5 हजार, 2-2 हजार, किस काम का है आपका? तो कर्जा देने के बाद जो मुखालफत हो जानी है, वो मुखालफत पहले मोल ले लो, दो ही ना। कर्जा देने के बाद भी तो बोल चाल बंद होनी है ना। बेशक बेशक उसने देना नहीं, आपने नाराज होना है, तो नाराजगी तो बाद में भी होनी है। वो शुरू जी कर लो, पैसे तो बच देने, शुरू में नाराज होता है, हो जाए, बाद में भी तो होना है। इल्ला माशाअल्लाह, कोई अल्लाह के बंदे होंगे नेक, जिन्हें आखरत का एहसास होगा और वो हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं करते। मैं आपको एक हदीस सुनाने लगा हूँ, इसे पल्ले बांधिएगा, अपने दोस्तों को जाके सुनाइएगा। अल्लाह करे किसी के पल्ले पड़ जाए और वो हुकूकुल इबाद में कोताही से बाज आ जाए। आमीन। मेरे आका ने फरमाया, मनिश्तरा सौबन बेअशरत दराहिम वफीए दिरहमुन हरामुन। एक आदमी ने 10 रुपए का एक कपड़ा खरीदा, 10 रुपए का, 9 रुपए हलाल के थे। फीए दिरहमुन हरामुन, सिर्फ 1 रुपया हराम का था, गलत तरीके से कमाया गया, रिश्वत के जरिए, सूद के जरिए, कम तोल के कमाया गया। मेरे आका ने फरमाया, जब तक वो कपड़ा उस बंदे के जिस्म पे रहेगा, अल्लाह उसकी कोई नमाज कबूल नहीं करेगा। आप उम्रे लिए फिरते हैं, आप उम्रा लिए फिरते हैं कि मैं उम्रे पे चला जाऊंगा, आखिरी अशरा मैंने बैतुल्लाह में गुजारना है। उम्रा जो है ये फर्ज है, बोलते क्यों नहीं? वाजिब है। अगर एक करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, उसने उम्रा नहीं किया, अल्लाह उससे क़यामत के दिन पूछेगा कि तू उम्रा क्यों नहीं कीता? कोई नहीं पूछेगा, ना फर्ज है ना वाजिब है। अरबपति आदमी है, हज फर्ज है। हज क्या है? उस पर हज फर्ज।
میرے آقا نے فرمایا حج فرض ہو جائے نا، اس کے بعد جو بندہ حج نہیں کرتا تو رب کو کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ حج فرض، اس میں کوئی بہانہ نہیں، بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، مکان ابھی بنانا ہے، یہ سارے بہانے ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ گھر والوں کے خرچے کو ایک طرف رکھ کے آپ مکے پہنچ سکتی ہیں، حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا، اسے آپ نے کرنا ہے۔ حج فرض ہے، عمرہ کوئی فرض نہیں۔ ایک ارب پتی آدمی ہے، کوئی عمرہ نہیں کرتا، اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے عمرہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں پوچھے گا۔ لیکن یہاں 8 سال کے بچوں کو عمرے پہ لے جا رہے ہیں، 6 سال کے بچوں کو عمرے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ آپ انصاف سے فیصلہ کریں، 8 سال کے بچے پر نماز فرض ہے؟ اس پر رب نے نماز فرض نہیں کی، آپ لاکھوں روپے لگا کے اسے عمرے پہ لے جا رہے ہیں، گھر والوں کو، بچوں کو، دوستوں کو، داماد کو، سب کو لے جا رہے ہیں آپ، اور زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو اسے پھر آپ دیتے ہیں؟ پورا تول کے من کے دیں دیو زکوٰۃ؟ اس کے بارے میں رب پوچھے گا۔ میں آپ کی عقل کا ماتم کروں کہ آپ کو فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں پوچھ نہیں ہونی اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہے ہو، اور جس چیز کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں، کہ تو نے مال کی زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ اور مال کو، اللہ اکبر، قرآن نے کہا مال کو لوہے کے تختوں میں بدل کے، اس دولت، تیری دولت لوہے کے تختوں میں بدل کے اسے جہنم کی آگ میں تپا کے زکوٰۃ نہ دینے والے بندے کے ماتھے کو، پیٹھ کو، کروٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، روتے کیوں ہو؟ یہ وہی مال ہے، یہ وہی مال ہے، یہ وہی دولت ہے جسے تو اکٹھا کر کے رکھا کرتا تھا۔ تو زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو زکوٰۃ فرض ہے، عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اس طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، عمرے کی طرف آپ توجہ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی کوئی وجہ بھی ہمیں سمجھاؤ۔ اگر رب سے ڈر رہے ہو تو پھر تو زکوٰۃ دینی چاہیے، رب سے ڈر رہے ہو تو نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ تو میں نے قرآن کی آیت پیش کی، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ ان کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں بدل دے گا۔ وہی مال سانپ کی شکل دے کے اس کے گلے میں اللہ لٹکائے، وہ سانپ اسے ڈنگ مارے گا، اس کی تکلیف سے وہ چیخے گا، چلائے گا، اللہ کہیں گے اے کوئی غیر تے نہیں، یہ وہی مال ہے جسے جوڑ جوڑ کے رکھا کرتا تھا، سنبھال سنبھال کے رکھا کرتا تھا۔ تو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پوچھ ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ ہونی ہے۔ اور عمرہ نہیں کریں گے تو پوچھ نہیں ہونی۔ لیکن آپ عمرے پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ ہمیں بھی سمجھاؤ، سوائے ریاکاری کے اور کیا وجہ ہے؟ برادری کوئی ماسی چاچے دے پتر گئے 7-8 بندے، اس آخیا او گئے نے تو ہن میں 12 لے کے جانے، یہی مقابلہ کرتے رہتے ہو، بچوں کو لے جاتے ہو وہاں۔ میری باتیں اگر آپ کو کڑوی لگ رہی ہیں، لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو انشاءاللہ شفا دے دیں گی۔ ایک کوڑی دوا ہے، پیو ذرا، شفا بڑی ہونی ہے۔ مجھے بتاؤ، جتنے بندے یہاں بیٹھے ہو، اگر ایک کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑ پتی، وہ قربانی کے موقع پر گائے کے 7ویں حصے میں شریک ہو جاتا ہے، 30,000، زیادہ سے زیادہ 30,000، 7ویں حصے میں شریک ہو کر قربانی کر دیتا ہے،
اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو پوری گاں کیوں نہیں ذبح کی تھی؟ بولو، پوچھیں گے۔ قربانی اس کی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ 7ویں حصے میں شریک ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ ایک دمبا ذبح کر دیتا، قربانی ہو گئی۔ ایک بکرا ذبح کر دیتا، قربانی ہو گئی۔ یہ 7 لاکھ کی قربانیاں یہ جو لے آتے ہو، اور 25 لاکھ کی اور کروڑ کی قربانیاں زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، اور قربانی پر کروڑ روپے صرف کرتے ہو، کچھ میں سمجھاؤ اس کی وجہ کوئی ہمیں بھی بتاؤ میاں، کہ جس قربانی کو 30,000 میں آپ کر سکتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ لاکھ روپے میں کوئی بکرا چھترا لے کر آپ کر سکتے تھے، اس پر تو آپ نے کروڑوں روپے لگا دیے جس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور زکوٰۃ جو آپ پر فرض تھی وہ آپ نے پوری طرح نہیں دی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ قربانی بندہ کس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے؟ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، خدا گواہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سرمایہ دار یہ سمجھتا ہے، پیسے والا، کہ یار اللہ نے مجھے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو میں نے قربانی چنگی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی نیت بہتر ہو، اچھی نیت ہو کہ مجھے قربانی اچھی کرنی چاہیے جس سے رب راضی ہو، لیکن یہ جو اچھی قربانی لیتا ہے اسے مال کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ دینی چاہیے۔ کیوں؟ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے، اور زکوٰۃ کس کے لیے؟ ہیں دونوں رب کے لیے۔ ایک کام تو کرتا ہے، دوسرا کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے آپ کو آج کی محفل میں یہ بات سمجھائی، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ صغیرہ۔ صغیرہ کون سے؟ جن پر شریعت میں کوئی وعید نہیں۔ یوں ہی چلتے چلتے کسی بندے کو ذرا میلی آنکھ سے دیکھ لیا، بولا کوئی نہیں، گالی نہیں نکالی، ذرا یوں ہی کر کے چلو جی، یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس پر کوئی وعید ہو اور رب اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ ایسے جو گناہ بندے سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، جب بندہ وضو کرتا ہے تو جو گناہ ہاتھوں سے سرزد ہوئے اللہ نے بغیر توبہ کے معاف کر دیے، عمل سے معاف کر دیے، عمل سے، منہ دھونے سے، قدم اٹھانے سے، نماز پڑھنے سے، جمعہ پڑھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، عمل کرنے سے رب نے وہ گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے، وہ صغیرہ گناہ۔ کیوں جی؟ آپ مجھے بتائیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جسم کو لگتی ہیں، جسم کو، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا معمولی ہے یار، علاج دی تے دوائی دی ضرورت، پرہیز کر ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وہ دوا دیتا ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں۔ کینسر ہو گیا تو صغیرہ گناہ ہو گیا وقت، صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ، بولو تو من پتہ لگے پہ تو سمجھ آئیے، کبیرہ گناہ توبہ سے، اور حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، حج کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، شب قدر کو رو رو کے جاگ کے معاف نہیں ہوں گے۔ وہ کب معاف ہوں گے؟ جب اس مظلوم سے کیا کرو گے؟ جس کا حق کھایا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، اگر آپ اس کا حق کھایا تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔